تو وزیر اعظم شہباز شریف کی گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیے میں شرکت، جس کی یہ ویژولز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیے میں شرکت اور پاکستان میں گوگل آفس کے قیام کو خوشائند اقدام قرار دیا۔ Welcome you all on this momentous moment of signing Memorandum of Understanding between Government of Pakistan through Ministry of IT and Telecom and Google. And the key aspects of this Memorandum of Understanding is that Government of Pakistan through Ministry of IT will be collaborating with Google on some key elements which will include Google Career Certificates, the Gemini Access for students, establishing the Google AI Center of Excellence, and under innovation and economic growth, it comprises development of mobile applications and gaming industry accelerators, enhancing the digital payment ecosystems, digital transformation of government and sectoral AI, which includes digital transformation of Federal Board of Revenue, the agriculture sector, the education sector, and the focus will also be on digitalizing the small and medium enterprises. And the most important element of this MOU is that it will have an element of monthly stock take, and that will include the senior leadership of Google as well, who will be part of those monthly stock takes. So now I request Honorable Secretary Mr. Zarar Hashim Khan and Mr. David Weller, Head of Southeast Asia and South Asia Public Policy from Google, to please sign this MOU. پاکستان اور گوگل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی یہ تقریب آپ ویژولز دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف فرداً خود مصافحہ کر رہے ہیں اور جو گوگل کی ٹیم وہاں پر موجود ہے انہیں بھی کنگریچولیٹ کر رہے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کا مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل مہارت IT برآمدات کو وسعت دینا ہے اور پاکستان میں گوگل آفس کے قیام کی جانب ایک بہت اہم پیش رفت ہے یہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیے میں شرکت، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی یہ تقریب تھی اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ MOU ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گوگل کے وفد کے اعزاز میں استقبالیے میں شرکت کی ویژولز ہیں اور پاکستان میں گوگل آفس کے قیام کی جانب ایک بہت اہم پیش رفت سے قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور گوگل کے درمیان MOU کی یہ تقریب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گوگل کے وفد کے اعزاز میں استقبالیہ میں شریک ہیں اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب طلباء کے لیے گوگل کے جدید مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی بڑھانے کے لیے تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستانی طلباء کی 1 سال تک گوگل AI+ اور جیمنائی سمیت جدید AI ٹولز تک مفت رسائی بھی اسی کے تھرو حاصل ہوگی۔ تو بانی پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں طبی معائنے کے بعد واپس جیل منتقل کر دیا گیا اور جیل ذرائع کے مطابق بانی کو ان کے سیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جیل ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جمعے کی صبح سخت سیکیورٹی حصار میں اسپتال سے اڈیالہ جیل واپس لایا گیا اور اس موقع پر اڈیالہ جیل کے اطراف سخت سیکیورٹی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے جیل منتقل ہونے کے بعد انتظامیہ نے انہیں واپس ان کے سیل منتقل کر دیا گیا۔ اچھا، میں نے آرڈر پڑھا ہے سپریم کورٹ کا، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب تک اگلی سماعت نہیں ہوتی تب تک جو ہے اسے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھا جائے گا۔ خیر، اڈیالہ جیل واپسی سے قبل گزشتہ شب 12:30 بجے کے بعد
بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی حصار کے دوران ایک قافلے کی صورت میں اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا، جس کے دوران ان کا طبی معائنہ اور ضروری ٹیسٹ بھی کیے گئے تھے۔ جیل سے اسپتال روانگی سے قبل ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور بہن ڈاکٹر عظمیٰ بھی جیل پہنچے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کے احکامات پر اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کر کے ان کا طبی معائنہ کیا گیا ہے۔ اور ایک بڑے پن کا ایک مظاہرہ بھی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے، وہ بھی طارق فضل چودھری کے اسٹیٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بانی کو علاج کے لیے بیرون ملک بھی لے جانا چاہیں تو حکومت تعاون کرے گی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال اس موقع پر سامنے آیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نظرثانی درخواست میں سپریم کورٹ سے رائے مانگی ہے کہ کیا یہ فیصلہ صرف ایک قیدی کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے۔ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا مقصد فیصلے کی توہین یا اس پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنا نہیں ہے۔ تو طارق فضل چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، ان کا کیا کہنا تھا سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے، ذرا ناظرین کو سنواتے ہیں۔ کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کے حوالے سے آج بھی ہم قائم ہیں۔ جو رجوع کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ صرف اتنا ہے کہ کیا یہ فیصلہ صرف ایک قیدی کے لیے ہے یا فار آل ٹائمز ٹو کم ہے۔ جو مروجہ قوانین ہیں اس میں جتنے سزا یافتہ لوگ جیلوں میں ہیں انہیں علاج کی سہولیات سرکاری اسپتالوں میں مہیا کی جاتی ہیں۔ لا آف دا لینڈ یہ ہے کہ اگر وہ سہولیات جو عمران خان صاحب کو چاہیے اگر وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں ہے تو گورنمنٹ پابند ہے اس بات کی کہ انہیں شفا بھیجیں یا بیرون ملک جانا ہے، وہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آئیں بیٹھ کر بات چیت کریں، یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ وزیر اعظم نے کہا ہے پی ٹی آئی کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاملات کو طے کرتے ہیں، بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ وزیر اعظم پہلے بھی کئی دفعہ اپوزیشن کو یہ کہہ چکے ہیں، ایک بار پھر اپوزیشن کو وزیر اعظم نے مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کے ساتھ بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑا سا آگے بڑھیں، اور تالی اگر ہم بجانا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ اور اب ان پر منحصر ہے کہ وہ کب تک میز پر آتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ پی ٹی آئی کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان پر یہ منحصر ہے کہ وہ کب ہماری دعوت قبول کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جیسچر ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف کا ہمیشہ دکھا ہے۔ آلویز انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹیبل پر آ کر بات ہو، جو مذاکرات ہیں وہ ہو۔ اور پھر ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ بعد میں بھی جب جوائنٹ سیشنز ہوتے رہے تو کس طرح سے وہ اپوزیشن کے باقاعدہ ڈیسک پر آ کر ان سے خود ملے ہیں۔ بہت بڑے پن کا مظاہرہ، اینڈ دیٹس ہاؤ دا ڈیموکریٹک سسٹم لکس لائک۔ تو ذرا انسائٹس آپ کو دکھاتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا۔ اپوزیشن کے ساتھ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم بامقصد بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے کہا، کابینہ میں بھی کہا، آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں۔ اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، بیٹھ کے بات کریں، معاملات ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی اور جمہوریت کو ہم تقویت دے سکیں۔ مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اب ان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی ایک کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ تھی ایک جانب پیشکش وزیر اعظم شہباز شریف کی، اور دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کو ایک اچھا اقدام قرار دیا۔ کہا کہ ملک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، اچھی بات ہے گفتگو ہو، ڈائلاگ ہو، تاکہ سیاسی مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ بیرسٹر گوہر کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے اگر وزیر اعظم صاحب سٹیپ لے لیں، اور یہ وقت ہے کہ سٹیپ ایسے لیں تاکہ مذاکرات ہو، سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو، پاکستان کو ہم اچھے ڈائریکشن میں لے کے جائیں، پاکستان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور دہشت گردی سے ہم نکالے، پاکستان اس وقت جس طرح انسرٹنٹی کی سچویشن ہے اس کو نکالے، پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرے، پاکستان کی جمہوریت کو ہم مضبوط کرے، پاکستان کی معیشت کو ہم مضبوط کرے۔